calling for justice while carrying the death. دیکھو یہ جو ہمارے انوسنٹ ہمارے معصوم لڑکے تھے. Look, these innocent young boys were just... A family says goodbye to its eldest son. His mother, too stunned to react. Asrar Ahmad Khan was 17. We'd visited Asrar at the hospital when he was battling for his life. The cause of this bullet. It's been under a security and communications lockdown ever since India scrapped its autonomy in 2019. Pakistan says that shelling from India has hit a passenger bus, killing at least 10 civilians. It happened in the disputed Kashmir region. ہر سال 5 فروری کو پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیر یکجہتی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی یاد دہانی کرانا اور کشمیری عوام کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ یہ دن ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی وعدوں کے باوجود کشمیری عوام ابھی تک اپنے حق میں خود ارادیت سے محروم ہیں اور بھارتی جارحیت کا شکار۔ مسئلہ کشمیر 1947 میں بے صغیر کی تقسیم کے وقت اس وقت پیدا ہوا جب ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان اب بھارت میں شامل ہوں یا خود مختار رہیں۔ ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے پہلے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی، مگر 26 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے دباؤ میں آ کر بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، جو کہ کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس تھا۔ پاکستان نے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا اور دونوں ممالک کے درمیان پہلی جنگ 1947 تا 1948 چھڑ گئی۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں قرارداد منظور کی جس میں کشمیری عوام کو استثمار رائے کا حق دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر بھارت نے آج تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ 1947 کے بعد سے بھارت نے کشمیر کو ایک فوجی زون میں بدل دیا، جہاں ہزاروں کشمیری شہید کیے گئے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے بعد بھی مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا اور کشمیریوں کے حقوق سلب کیے جاتے رہے۔ 1989 میں جب کشمیری عوام نے بھارت کے خلاف آزادی کی تحریک کو شدت دی تو بھارتی فوج نے بے پناہ مظالم اٹھانے شروع کر دیے۔ 1990 کی دہائی کو کشمیر کی سیاہ ترین دہائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ 19 جنوری 1990 کو بھارتی فوج نے وادی میں مظالم کی انتہا کر دی، جسے کشمیر کے ہولوکاسٹ کا دن کہا جاتا ہے۔ ہزاروں کشمیری شہید، لاپتہ اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ گاؤں کدل قتل عام 1990، ہندوارہ قتل عام 1990 سے اور صوبہ پورا قتل عام 1993 جیسے واقعات میں سینکڑوں نہتے کشمیریوں کو قتل کیا گیا۔ بھارتی حکومت نے افسپا اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین نافذ کیے، جن کے تحت فوج کو کشمیریوں پر بے دریغ تشدد اور قتل عام کا مکمل اختیار دے دیا گیا۔ 2010 کے بعد سے بھارتی فوج نے نہتے کشمیری مظاہرین پر پیلٹ گنز کا استعمال شروع کیا، جس کی وجہ سے ہزاروں کشمیریوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد وادی بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے، جنہیں کچلنے کے لیے بھارتی فوج نے کرفیو، انٹرنیٹ بندش اور ماورائے عدالت قتل کا سہارا لیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35 ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، جس کے بعد وادی میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے لاکھوں کشمیریوں کو گھروں میں قید رکھا، غذائی قلت پیدا کی، انٹرنیٹ سروسز بند کی اور ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم جیلوں میں منتقل کر دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی فورمز پر اجاگر کیا ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور دیگر تنظیموں نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور دیگر حکومتی عہدیدار ہر سال 5 فروری کو کشمیر کے حق میں بیانات دیتے ہیں اور عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھارت کے ظلم و ستم کی تفصیلات موجود ہیں۔ BBC، الجزیرہ اور واشنگٹن پوسٹ جیسے عالمی ادارے بھی بھارتی فوج کے مظالم پر رپورٹس شائع کر چکے ہیں۔ کشمیر یکجہتی دن صرف ایک رسمی دن نہیں،
بلکہ یہ اس عہد کی تجدید ہے کہ کشمیری عوام کے حق میں خودارادیت کے لیے آواز بلند کی جاتی رہے گی۔ بھارت لاکھوں فوجیوں کے ذریعے کشمیر کو قید تو کر سکتا ہے، مگر کشمیری عوام کے دلوں سے آزادی کی خواہش نہیں نکال سکتا۔ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا، ورنہ عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور مسلم امہ کو مزید مضبوط اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ کشمیر کی آزادی کے خواب کو حقیقت بنایا جا سکے۔ کشمیریوں کا نعرہ آج بھی زندہ ہے، ہم کیا چاہتے؟ آزادی۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔